السلام علیکم عمران شفیع اللہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران شفیع، اور آج ہم یہ جو میں ویڈیو کے جو کلپس دکھانے میں جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو ڈفرینٹ ولاگ کے اندر اور ایک چھت کے آگے پھر 3 منزل کے آگے، اور اس کے بعد جو میں دوسری پکچر دکھا رہا ہوں اس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو بل پاس ہو رہے ہیں اور ان میں جو سوالات اٹھائے گئے پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے، وہ تمام جو کویشچن ہیں وہ بھی اس ولاگ کے اندر میں شامل کروں گا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک شیئر یا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ F6 شگفتہ اسلام جمانی آباد صاحبہ، کے اس پہ سپلیمنٹری۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سر میں آپ کی توسط سے منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈبلیو ڈی، اس میں سے بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، اور تقریباً یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے 179 وہ انجینئر جو پوزیشن ہولڈر ہیں، جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ان کو انجینئرس ہیں اور باقاعدہ ان کے پاس ڈگری ہے، لیکن ابھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ انجینئر نہیں ہیں اس لیے آپ چھٹی کریں، نہ کوئی نوٹس ہے نہ کوئی انٹیمیشن ہے، اور ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان امپلائیز میں بہت زیادہ مایوسی پھیل رہی ہے، اور بہت زیادہ ان میں غصہ بھی ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی منسٹر صاحب سے کہ ان کا قصور کیا ہے کہ آپ ان کو اپنے روزگار سے علیحدہ کر رہے ہیں، ان کا قصور ٹھیک ہے، بتا دیں۔ اوکے جی منسٹر صاحب، پیزادہ صاحب کا مائک۔ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ابھی تک تو خیر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ میں دینے کو تیار یہاں نہیں ہوں، کیونکہ ابھی تک نہ وہ ڈیوالو ہوا ہے نہ کوئی ایسا ایکشن ہوا ہے، اور ابھی اسمبلی میں بھی ہم نے بل لانا ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ الائڈ پارٹنرز جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ جب تک مشاورت پراپر نہیں ہو جاتی، اور اس وقت تک میں کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ان کا ابھی تک کوئی فیوچر ایسا خطرے میں نہیں ہے، اور اگر جو پالیسی بنے گی وہ ان ممبرز کی ساتھ شیئر کر کے اور اس کے مطابق ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور وہ ان کی نوکریاں پکی ہیں، تو وہ جب تک وہ ترمیم نہیں ہوگی، جب تک یہ پورا پالیسی میٹر نہیں آتا، میں اس وقت تک بیان بھی نہیں دے سکتا، اور فی الحال ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شکریہ۔ نیکسٹ کویسچن رائے حسن نواز صاحب۔ کہتے ہیں عدیل وڑائش سے۔ جی عدیل بتائیے گا۔ جی جو حکومتی پلان تھا آئینی ترامیم کا پیکج لے کے آنے کے حوالے سے، اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان رات گئے، حکومتی ٹیم انہیں منانے میں ناکام رہی، اور اس کے بعد جو ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ وقت مانگا گیا۔ مولانا نے بھی اپنی شورا سے رابطہ کرنے کے لیے حکومت سے وقت مانگا کہ ان سے مشاورت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس جو اب تک شروع ہو جانا تھا، وہ کابینہ کا اجلاس چند گھنٹے اس میں تاخیر کر دی گئی ہے، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلایا گیا تھا وہ بھی شام 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اس کو آگے یعنی اب 4 بجے وہ اجلاس شروع ہوگا۔ تو سینٹ جو ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہوگا، لیکن جو معاملہ انیشیٹ ہونا تھا، جو کابینہ نے اس کی منظوری دینی تھی، جو مسودہ پیش ہونا تھا، اس کو مولانا کی ریزرویشن کے باعث اب چند گھنٹے اس میں تاخیر کی گئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جن کو رات گئے تک بلاول بھٹو، محسن نقوی اور وزیر قانون جو ہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مولانا اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پر یہ جو میرے جو مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ F6 اسلام آباد کے ہیں، کیونکہ بیچ میں سے میری وائس کٹ گئی تھی، اس کا مین وجہ یہی تھی کہ میں بیچ میں جو کچھ لیکن جو کلپ میں دکھا رہا تھا آپ لوگوں کو وہ تھے اسلام آباد کے سے ریلیٹڈ، اور یہ ہم لوگ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جلدی پہنچے، تقریباً 8:30 بجے کی کال تھی، اور جس میں ہمارے تمام AEE حضرات تھے، اور اس کے علاوہ ایکس مین اور آفیسرز جتنے بھی تھے وہ تمام یہاں پر موجود تھے،
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تمام ریگولر اسٹاف، مینجمنٹ اسٹاف، تمام لوگ یہاں پر آئے اور اس ریکارڈ کو ایک اچھا اور جو ریکارڈ کیا گیا ہے، بہت تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پر، پورے نمائندگی یہاں پر شو ہو رہی تھی. تو یہ ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب کے آگے، جتنے بھی جو یونین کے لیڈر تھے انہوں نے تمام لوگوں کو ایک ڈائریکشن بتائی کہ آپ لوگوں نے کہاں پر جا کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی جو پولیس تھی ایک دن تو پہلے یہاں پر جو پی ڈبلیو ڈی کے جو میں پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہاں جوتی کی تبدیلی ہم نہیں مانتے، یہاں پر یہ جو لوگ ہیں تو وہ جب یہاں پر آئے کو ایک طرف گراؤنڈ کے اندر لے گئے، وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے یہ پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کی نمائندگی یہاں پر کی گئی تھی. تمام زونل آفس پاک پی ڈبلیو ڈی کے جتنے بھی چاروں زونل آفس تھے یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو پشاور سے باقی مینار سے ان کے جو ڈفرینٹ جو ہے زونل آفس جو اس کے دفاتر، ان لوگوں نے بھی یہاں پر جتنے بھی جو کوشش کر رہے ہیں، اور صرف کی حد تک نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ جس کے تعلقات جہاں تک ہیں وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ان لوگوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں آ سکے کسی وجہ کی وجہ سے، تو وہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا اور کہاں سے لوگوں نے پیدل مارچ کیا اور پھر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں پاکستان تک بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کو نہ بند کیا جائے جس پاکستان نے سے پہلے کی بنیاد ہے اور پاکستان کو بنانے میں جس نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ پاکستان کے وہ سمجھ لیں کہ ایک شہر کی طرح ہے یہ ڈپارٹمنٹ، اور تمام ڈپارٹمنٹ کی یہ ماں ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے بعد نکلے وہ تمام یہاں سے نکلے ہیں اسی پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ. تو یہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ اور ایک اچھی سوچ اور تمام پیور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا ایک اچھا کردار رہا ہے، اور ہم اگر پاکستان کی حکومت اس کو تاریخی مجمع بہت بڑا مجمع ہے. اب باقی جو لوگ ہیں ہماری تو یہی اب دعا ہے کہ یہی اپیل ہے کہ وہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آگے اس بات کو محفوظ رکھے اور اس میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے کوشش کر رہا تھا کہ تمام لوگوں کی میں جتنی کوریج کر سکوں اور تو یہ میں نے کوشش کی کہ میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو میں نے کوریج کرنے کی کوشش کی، اور ہر کوئی اپنی یہاں پر بول رہا ہے اور اپنی آواز اٹھا رہا ہے. تو یہ تمام جو لوازمات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو فیمیل ورکرس ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ جو میل ورکر ہیں وہ کھڑے ہیں، اور یہ میڈیا کی جو کوریج یہاں پر آ چکی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی یہاں پر ملازمین کو فل کوریج دی، اور ہم میڈیا کے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اور ایک سنگل میل کا جو سفر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور اس کے علاوہ اور تمام لوگ بھی عزت کے لائق اور اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا ایک نیا فراڈ آیا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دوست ہیں کچا سٹاپ پہ ظہور صاحب، انہوں نے ایک بندے کو پکڑا ہے. یہ کرتے کیا ہیں
کہ ان کے پاس جو ہے یہ اس طرح کی ایک پیسوں کی گڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے تو مارکیٹ میں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پہ پرچیزنگ کے لیے کوئی ایسا بندہ، تگڑا بندہ جو ہیوی اماؤنٹ لے کے آئے، جس کے پاس 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ پہلے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جیسے ہی وہ بندہ مارکیٹ میں شاپنگ کی غرض سے کسی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ اس کے قریب جا کر اس گڈڑی کو جو ہے وہ ایسے پیسوں کی یہ جو ہے اس کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سڈنلی ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ آ کے اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے پیسے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں. اور آپ دونوں بندے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ایک جو ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ دونوں ہماری تلاشی کروائیں، آپ کے یہ میرے پیسے ہیں اور اس کے علاوہ بھی میرے پیسے تھے. تو اس میں جو جینون آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے جب نکالتا ہے تو دوسرا بندہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے وہ رقم جو ہے وہ چھین کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے یہاں پہ متعدد واقعات ہو چکے ہیں اور اسی طرح کا ایک واقعہ آج صبح جی اور اس طرح کے یہ ظہور صاحب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ شخص کم از کم مارکیٹ سے، میں اس مارکیٹ کا صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں آئی جی پی روڈ کچا اسٹاف آٹو پارٹس کا. یہ ہماری مارکیٹ سے کم از کم 20 لاکھ روپیہ اسی طرح لوگوں سے بےایمانی طریقے سے لے کے چلے گئے. اور کافی لوگوں کے بھی مجھے میسج آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اس بابے کے پیچھے. اور یہ اتنا بے شرم ہے کہ ان بندوں کا بتا ہی نہیں رہا کہ جی میرے بندے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے بارے میں بتا ہی نہیں رہا. تو ظہور صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اس نے صبح کسی بندے کے اوپر چاقو سے حملہ جی میرا لڑکا ہے، یہ میرا چوکیدار ہے، ریاض نام ہے اس کا. اس پہ انہوں نے دوسرا جو اس کا پارٹنر تھا اس کے پکڑنے وغیرہ تو ہم نے جو اس کو پکڑنا تھا اس نے ہم نے چاقو کا وار کیا. یہ اس کا چاقو ہے سر، یہ دیکھیں اس کا چاقو ہے، یہ اس کا چاقو ہے پڑا ہوا. یہ چاقو ان کے پاس ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے دوسرے بندوں کے پاس گاڑی بھی باقاعدہ رینٹ پہ لے کے آتے ہیں، رینٹ کی گاڑی لا کے سارا کام کرتے ہیں. یہ بندہ ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ پیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ نوٹ جیلی ہے، یہ نوٹ جیلی ہے. دیکھیں 10 کے نوٹ ہے نیچے، اوپر انہوں نے 1000 روپے لگایا ہوا ہے. یہ پیسوں کی گٹھلی بنا کے ایسے پھینکتے ہیں، پیچھے خود ہوتے ہیں. ایک بندہ اٹھاتا ہے، مجھے کہتا ہے یہ بندے ایسے ہیں. اور یہ بندہ ان کے سربراہ ہے. اس مارکیٹ میں کافی لوگ آتے ہیں، کسی کے پاس 50,000 کا یہ پیسے ڈوبتے ہوئے میں رہی. اور یہ بالکل معصوم بن کے بیٹھا ہوا کہ اس نے کی کچھ نہیں ہے، قرض ہی ہے سب کچھ. جی تو یہ صورتحال ہے جی. یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو اس چیز سے اویئرنیس دی جائے کہ اس طرح کے جو فراڈیے لوگ ہیں یا نوسر باز ہیں ان سے بچا جائے، تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ قیمتی جمع پونجی جو ہے وہ محفوظ رہے اور ان کی جان و مال بھی اس چیز سے محفوظ رہے.